السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ کیسے آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور آج کی سب سے اہم خبر، اور جو ابھی جو رپورٹ کر رہا ہوں میں آپ کو، گو کہ اہم خبر سے مراد 2-3 گھنٹے گزر چکے، لیکن آپ نے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے پاس یہ خبر نہ پہنچی ہو۔ اب اشارے اس طرح کے مل رہے ہیں جی بانی متحدہ کے حوالے سے، الطاف حسین صاحب کے حوالے سے، کہ ان کی پابندی جو ختم ہونے کے لیے کرانے کے لیے جو پٹیشنز دائر کی گئی ہیں اس پر فیصلہ جلد ہو جائے گا، پابندی ان پر ختم ہو جائے گی، یہ ایک قیاس ہے۔ اسی دوران ہم نے یہ دیکھا کہ جناب اب ایک اور پٹیشن، ایک اور درخواست دائر کر دی گئی ہے الطاف حسین صاحب پر جو پابندی ہے اس کو ختم کرانے کے لیے، اور ایک اور شہری سامنے آئے ہیں جنہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کے جو بانی ہیں وہ 2015 میں لاہور ہائی کورٹ نے ان پر پابندی عائد کی تھی، اور جو جسٹس صاحب تھے وہ آج کل زیر عتاب بھی ہیں، ان کے جو فیصلے ان پر بہت زیادہ اعتراضات ہو رہے ہیں، اور اوپر ایک الگ کہانی سناؤں گا میں آپ کو کسی ولاگ میں کہ وہ ہیں کون، کیا کرتے رہے، کیا کچھ ہو رہا ہے آج کل کس طرح زیر عتاب۔ تو ایک اور شہری ہیں جنہوں نے الطاف حسین صاحب پر جو پابندی لگی 2015 میں اس کو چیلنج کیا ہے، کیونکہ 22 اگست کو جو تقریر ہوئی تھی لوگ سمجھتے ہیں شاید اس کے بعد پابندی لگی، نہیں، اس سے پہلے پابندی تھی۔ 22 اگست کے بعد تو اشتعال انگیزی کے حوالے سے مقدمات درج ہوئے تھے، اور وہ اشتعال انگیزی کی جو مقدمات ملک سے باہر بھی، تو وہاں وہ بری ہو گئے اس میں، اور جو انہوں نے تقریر کی تھی پاکستان میں، یعنی پریس کلب کے باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے سنی، جنہوں نے اشتعال دلایا، یہ سارا وہ معاملہ کیا ہوا آپ کو علم ہے، کس نے اشتعال دلایا، اس تقریر سے پہلے کس نے فون کیا تھا، کیا کہا تھا، جس کی وجہ سے وہ غصے میں آئے، وہ ساری تقریر انہوں نے کی، لیکن اس تقریر پر پوری قوم کے کہنے پر انہوں نے معافی مانگ لی، اور بارہا معافی مانگی۔ آفاق احمد صاحب نے تو یہ بلکہ کہا بھی کہ جناب میں بڑا قریب سے جانتا ہوں الطاف حسین صاحب کو، ساتھ رہا ہوں، ان کے انڈر میں نے کام کیا ہے، میں اس شخص کو جانتا ہوں، اگر قوم نہ کہتی معافی مانگنے کا تو الطاف حسین صاحب پر کوئی گن پوائنٹ پہ بھی معافی نہیں منگوا سکتا، لیکن چونکہ قوم نے کہا کہ جناب آپ نے غلط کیا، معافی مانگی، تو انہوں نے فوراً معافی بھی مانگی، نہ صرف بلکہ اب بھی مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے اجازت دیجیے، اور یہی مقدمات ہیں جو پینڈنگ ہیں عدالتوں میں، اور جس کے حوالے سے رجوع کیا ہوا ہے بہت سارے لوگوں نے۔ اور ایک مقدمہ تو وہ ہے لندن پراپرٹی کے حوالے سے جو کہ پاکستان کی جانب سے دائر کیا گیا، اس کے حوالے سے بڑی اہم اپڈیٹ ہے، وہ بھی دیتا ہوں میں آپ کو کہ اس میں کیا اہم اپڈیٹس ہیں، فیصلہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ تو پہلے اس پر آ جائیں کہ جو یہ اپلیکیشن دائر کی ہے آج ایک شہری نے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب چونکہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ متوسط طبقے کے ایک رہنما ہیں، ان کی پارٹی متوسط طبقے پڑھے لکھے لوگوں پر مشتمل پارٹی ہے، اور ہم ان کی تقریر سننا چاہتے ہیں اور ان کے انڈر میں کام کرنا چاہتے ہیں، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر جو پابندی ہے وہ ختم کی جائے۔ اور یہ شخص جو ہے ان کا نام ہے محمد آفتاب بقائی صاحب، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی میں ملک سے باہر بھی رہا ہوں، واپس آیا ہوں، پاکستان کا شہری ہوں، اور پاکستان میں جو مجھے پتہ چلا کہ ان پر مسلسل اب تک پابندی عائد ہے، اور جبکہ الطاف حسین صاحب نے ہمیشہ غریب متوسط طبقے کی بات کی ہے، اور انہوں نے ہمیشہ حقوق کے لیے بات کی ہے، انہوں نے سندھ کے شہری علاقوں کے لیے بات کی ہے، ملک کے لیے بڑی خدمات بھی ہیں ان کی، 40 سال سے مختلف حکومتوں میں اگر ایم رہی، یعنی کہ 2016 سے پہلے، اور یہ سارے جایا کرتے تھے، 9-0 پر حاضریاں دیا کرتے تھے، اور ملک و قوم کے لیے ظاہر بات ہوتی تھی، اور انہوں نے اس حوالے سے کراچی کے حقوق کے لیے بہت زیادہ بات کی ہے۔ تو ایسا شخص جس کے لاکھوں کروڑوں فالوورز ہیں، ان پر جو غیر ظاہر یہ پابندی جو عائد کی گئی ہے غیر معینہ مدت کی، سے ہٹایا جائے، اور ان کو بھی سیاست میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے، اور ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ ان کی رہنمائی چاہتے ہیں ان سے، تو ان کو پاکستان میں سیاست پر جو پابندی ہے، جو تقریر اور تحریر پر پابندی ہے، وہ ختم کی جائے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ایک پٹیشن آج کراچی میں داخل کر دی ہے کورٹ میں، اور اس میں فریق بنایا گیا ہے وفاقی حکومت کو، اس کے علاوہ سندھ حکومت کو بھی، اور پیمرا کو بھی، کیونکہ پیمرا نے بھی ظاہر جو الیکٹرانک میڈیا ہے سارا، اس پر بھی ظاہر ان کی تصویر اور تحریر اور ان کی ویڈیوز دکھانے پر پابندی ہے۔ تو اس حوالے سے صحافی حضرات جو کورٹ میں موجود تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جیسے ہی یہ پٹیشن داخل ہوئی تو سب سے پہلے پاکستان یعنی بہادر آباد والوں نے فوراً انکوائری شروع کی کہ یہ شخص کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیوں داخل کی ہے، اور اس طرح کی خبریں مختلف جو ہمارے سینئر صحافی ہیں
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہادرآباد والوں کو بہت زیادہ تشویش ہوئی اس پر، اور وہ ان کی جناب اس وقت جو ہے وہ ساری انکوائریاں کر رہے ہیں کہ جی کون ہے، کیوں داخل کر دی، کیونکہ وہ ایک تو جب سے مرجر ہوا ہے بہت زیادہ گھبرائے رہتے ہیں، جب بھی کوئی خبر آ جائے کہا جاتا ہے جی مبینہ طور پر، تو وہ ایک دم وہ بات پھیل جاتی ہے کہ اچھا جی ہیلو نہ آ جائے، کہیں آواز نہ آ جائے، ان پر کہیں پابندی ختم نہ ہو جائے، ان کو اجازت نہ مل جائے تو پھر کیا ہوگا۔ یہ وہ بات ہے جس سے بار بار لوگ کہہ رہے ہیں، کیونکہ پنجاب کے تو بڑے بڑے نامی گرامی صحافی اور سیاستدان ہی بات کر رہے ہیں کہ جی یہ سب اکٹھے تو ہو گئے، لیکن ان سب کو لگتا یہ ہے، اور عام لوگوں کو بھی اب کیمرہ لے کے چلے جائیں اور کمنٹس لے لیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو حقیقت ہے کہ ووٹ بینک تو الطاف حسین صاحب کا ہے، پچھلے 35 سال سے تو الطاف حسین صاحب نے جس شخص کو بھی ٹکٹ دیا ہے وہ منتخب ہو گیا ہے، چاہے کھمبے کو کھڑا کر دیں، ایک مثال دی جاتی ہے کراچی میں کہ جی الطاف حسین صاحب تو وہ جیت جائے گا۔ پھر دیکھا بھی ہم نے کہ جو لیاری سے ہار گیا نبیل گبول، وہ الطاف حسین صاحب کی پارٹی میں آیا تو الطاف حسین صاحب نے ان کو ٹکٹ دیا عزیز آباد سے، اور وہ لاکھ سے زیادہ ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ نبیل گبول صاحب کے نام پہ تو لیاری میں نہیں پڑ رہے تھے اس زمانے میں ووٹ، لیکن وہاں سے الطاف حسین صاحب کی وجہ سے پڑ گئے۔ عمران اسماعیل صاحب نے ضمنی الیکشن لڑا، یاد ہوگا آپ کو، چیلنج کر کے، کس بھرپور طریقے سے سیکیورٹی موجود، تمام چیزیں، اس کے باوجود لاکھ ووٹ لیے تھے ضمنی الیکشن میں۔ اب جو ایم کیو پاکستان کے نمائندے جیتے ہیں، کوئی اور شخص جیت رہا ہے تو 10-12 ہزار لے کے ووٹ جیت رہا ہے، کیونکہ بائیک آؤٹ کا بڑا فیکٹر ہے۔ اس بار تو خیر ایم کیو پاکستان نے بھی بائیک آؤٹ کیا تھا، اور بلدیاتی انتخابات کا وہ بھی ایک کہانی ظاہر آپ کے علم میں ہے ہی تمام چیزوں کی کہ کیا ہوا ہے وہ تو۔ اب اچھا دوسری طرف بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہیں کہ بات اب اتنی زیادہ متعدد پٹیشنز دائر ہو چکی ہیں ان کی پابندی کے حوالے سے، تو اب وہ کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ قریب لگتا ہے بہت سارے لوگوں کو کہ جناب ان سے پابندی ہٹ جائے گی اور دوبارہ ان کی سیاست یہاں شروع ہوگی، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ جی ایم کیو ایم پاکستان یا جو حقیقی ایم کیو ایم ہے، یعنی کہ جنہوں نے بنائی تھی انہی کی متحدہ قومی موومنٹ، تو پھر یہ دونوں آپس میں یعنی اس کی سربراہی بھی کیا الطاف حسین صاحب کریں گے، یا یہ سب لوگ اس میں سے